بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ جاری ہے، اور پچھلے ہفتے یہ بات عرض کی تھی کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان، اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک بڑا انعام رمضان المبارک ہے، اور یہ بات بھی بتائی تھی کہ اس امت کو اللہ پاک نے عمر کم دی ہے۔ یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے، یہاں پر امیری بھی ہے، غریبی بھی ہے، صحت مندی بھی ہے، بیماری بھی ہے، دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، پریشانی بھی ہے، حالات کی خرابی بھی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں نے آرام کو جنت میں رکھ دیا ہے، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے؟ اسی بات کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، کہ یہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، یعنی ایمان والا اللہ اس کے رسول کے حکموں کا تابع دار، فرما بردار ہے، پابند ہے، آزاد نہیں ہے۔ زندگی کا کوئی بھی عمل ہم اپنی مرضی سے طے کریں کہ اسے کس طرح ادا کرنا ہے، اس کی ہمیں اجازت نہیں۔ ہمارا یہ دین ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے، کوئی بھی عمل ہمیں کس طرح انجام دینا ہے اس کی ادائیگی کا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس کی ادائیگی کا طریقہ ہم اپنی مرضی سے نہیں طے کر سکتے، ہمیں بتایا گیا ہے۔ عبادات دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عبادت وہ ہوتی ہے جو ڈائریکٹ عبادت ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ڈائریکٹ عبادت ہے، یعنی اس کو کوئی بھی عبادت سے ہٹ کر کے نہیں سمجھتا، ہر شخص اسے عبادت سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے کام، یعنی ہماری زندگی کا ہر عمل انڈائریکٹ عبادت ہے، جیسے کھانا ہماری ضرورت ہے، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ اور حج عبادت ہے، لیکن کھانا، پینا، سونا، چلنا پھرنا، بات چیت کرنا، لوگوں سے ملنا جلنا، اور نیچے آپ آ جائے پیشاب پخانہ کرنا، اپنی نفسانی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا، بیوی سے صحبت کرنا، بیوی سے پیار محبت کی بات کرنا، یہ سب ہماری ضرورت اور معمولات میں ہے، لیکن شریعت نے اسے بھی عبادت کا درجہ دیا ہے۔ شرط یہ ہے
کہ ان تمام اعمال اور ضرورتوں کو پورا کرنے میں ہم اللہ اس کے رسول کی مرضی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سامنے رکھے اور اسی کے مطابق زندگی گزارے۔ دسترخوان بچھا کر دونوں ہاتھ گٹوں سمیت دھو کر آدمی اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھائے، اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ سامنے کھانا ہے تو اپنے سامنے سے کھائے، پورے برتن میں ہاتھ نہ گھمائے۔ ایک صاحب کے سامنے بریانی کی پلیٹ آئی تو اس میں چکن کا لیگ پیس جو تھا وہ سامنے والے کی طرف تھا، تو انہوں نے پلیٹ کو گھما لیا، تو سامنے والے نے کہا کہ تو پلیٹ گھمایا کیوں؟ بولے مرغے کا پیر کعبے کی طرف تھا۔ اپنے آگے سے کھایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ کے دسترخوان پر ایک بچہ بھی تھا۔ بچوں کی اپنی عادت ہوتی ہے، ان میں اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، اور گھر کا بچہ ہو تو پھر کوئی تکلف بھی نہیں رہتا، تو وہ پورے برتن میں ہاتھ ادھر ادھر لے جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس سے منع کیا کہ اللہ کا نام لو اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو کھانا ہماری ضرورت ہے، لیکن ہمیں حکم دیا گیا کہ دسترخوان بچھا کر ہاتھ دھو کر کھایا جائے۔ بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہاتھ دھونا صفائی کے لیے ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ آدمی عمومی اکثر اس حالت میں ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ صاف ستھرا ہوتا ہے، گندا نہیں ہوتا، لیکن کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور آپ کا معمول اور عادت شریفہ یہی تھی کہ کھانے سے پہلے ہاتھ گٹوں سمیت دھوتے تھے، دونوں ہاتھ۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہاتھ دھونا سنت ہے، اور سنت کی نیت سے دھونا چاہیے۔ ہاتھ صاف کرنے کی نیت سے ہاتھ نہیں دھویا جاتا، بلکہ ہاتھ دھونا سنت ہے، اس نیت سے ہاتھ دھویا جائے، ثواب ملے گا اور یہ عمل عبادت بن جائے گا، یہ عمل عبادت بن جائے گا۔ بعض لوگ ہاتھ دھوتے ہیں، جب دسترخوان پر ہاتھ دھلایا جاتا ہے تو ہاتھ اس طرح دھو لیتے، ایک ہاتھ آگے بڑھائیں گے اور انگلیاں ایسے دھو لیں گے، یہ خلاف سنت ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ گٹوں سمیت ہاتھ دھویا جائے، پورا اس طرح۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، رزق کی تنگی کی شکایت کی، حالات اچھے نہیں ہیں، پیٹ بھر کھانا بھی میسر نہیں، کبھی کھانا مل جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا گھر بھوکا رہ جاتا ہے، فاقے سے دن گزر رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کھانے سے پہلے دسترخوان بچھاؤ اور دونوں ہاتھ گٹوں سمیت دھو، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ پھر دونوں ہاتھ گٹوں سمیت دھو۔ انہوں نے اس پر عمل شروع کیا، اللہ پاک نے تنگی دور کر دی، کشادگی اور فراخی عطا کر دی، پھر ان کو اور ان کے گھر والوں کو پیٹ بھر کھانا ملنے لگ گیا۔
تو ہاتھ دھونا سنت ہے. ہاتھ گندا ہے اس لیے دھویا جا رہا ہے ایسا نہیں. ہاتھ اگر گندا ہے تو آدمی کو کھانا نہیں بھی کھانا ہے تو اس کو ہاتھ دھو لینا ہے. ہاتھ گندا نہیں رہنا چاہیے. تو کھانا ہماری ضرورت ہے، نہیں کھائیں گے جی نہیں سکیں گے. ضرورت ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے کھانا ہے. لیکن یہی کھانا اور تمام اعمال جن کو ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، ان تمام اعمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر انجام دے تو کھانا بھی عبادت ہے، پینا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے. حالانکہ سونا ضرورت ہے، اور ایسی ضرورت ہے کہ جب جسم کو تھکان ہو جاتی ہے تو پھر نیند غالب آ جاتی، آدمی برداشت نہیں کر پاتا، آنکھ بند ہو جاتی ہے اور نیند مسلط ہو جاتی ہے. آدمی جاگنا بھی چاہے تو مشکل ہو جاتا ہے. یہ ہماری ضرورت ہے اور آدمی کو اس پر قابو نہیں رہتا، اختیار نہیں رہتا. ایک اللہ کی ذات ہے کہ اللہ کو کبھی نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم آیت الکرسی کا ایک ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی نیند آتی ہے نہ کبھی اونگ آتی ہے. یہ تھکان کی وجہ سے آتی ہے اور جسمانی ضرورت ہے. لیکن یہی سونا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو تو سونا بھی عبادت ہے. آدمی وضو کر کے اللہ توفیق دے 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اس کے بعد داہنی کروٹ پر مسنون طریقے پر سو جائے تو سونا بھی عبادت ہے. آدمی رات بھر سویا، ایسا ہے جیسے ساری رات عبادت کیا، تو سونا بھی عبادت ہے. تو عبادتیں 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک عبادت وہ ہے جو ڈائریکٹ عبادت ہے، اور ایک عبادت وہ ہے جو انڈائریکٹ عبادت ہے. یعنی اس پر بھی ہمیں اللہ پاک کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے اور ہماری وہ ضرورت عبادت کے درجے میں آ جاتی ہے. اللہ نے ہمیں عمر کم دی تو اللہ نے ہمیں اجر و ثواب دینے کا بہانہ ڈھونڈا، اجر و ثواب دینے کا بہانہ ڈھونڈا. کسی شاعر نے کہا ہے کہ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہانہ می جوید. فارسی زبان کا شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نوازنے کے لیے یہ نہیں دیکھتی کہ یہ عمل میری رضا کے لیے ہے یا نہیں، خالص ہے یا نہیں. قابلیت صلاحیت اللہ پاک نہیں دیکھتے. رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے اور چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ نجات کا فیصلہ فرماتے. بخاری شریف کی ایک روایت ہے، ایک فاحشہ عورت، غلط کام کرنے والی عورت جنگل سے گزر رہی تھی. اسے سخت پیاس لگی، پانی تلاش کر رہی تھی. چلتے 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 ایک جگہ اسے کنواں دکھائی دیا. وہ وہاں پہنچی تو کنویں میں پانی تھا لیکن پانی نکالنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، ڈول نہیں تھی، رسی نہیں تھی. تو وہ پریشان تھی، پیاس کی شدت سے پریشان تھی. تو اس نے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور گرا لگا کر کے اس کو رسی جیسا لمبا کیا اور پھر نیچے سے پانی نکالنے کے لیے کچھ برتن نہیں تھا تو اس نے اپنے پیر کا چمڑے کا موزہ اتارا
اور اس کو باندھ کر کے نیچے لٹکایا، پانی تک پہنچایا۔ جب موزے میں پانی بھر گیا تو اس نے اس کو کھینچ کر کے نکالا اور اس نے پانی پیا۔ پانی پیتے ہوئے موزے سے جو پانی نیچے زمین پر گرا، تھوڑی سی زمین گیلی ہو گئی، ایک کتا آیا، اس کی بھی زبان پیاس کی شدت سے باہر نکلی ہوئی تھی، وہ جو گیلی زمین تھی جس کو ہم کیچڑ بولیں گے اسے چاٹنے لگا۔ اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ جیسے میں پیاس سے پریشان تھی، یہ بے زبان جانور بھی پیاس سے پریشان ہے۔ اس نے دوبارہ موزہ لٹکایا اور پانی نکال کر کے کتے کو پلایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شکر اللہ سعیہا، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر دانی کی اور اس عورت کی مغفرت فرما دی۔ اس عورت نے حج نہیں کیا تھا، رمضان بھر کے روزے نہیں رکھے تھے، مسجد نہیں بنوائی تھی، سرائے نہیں بنوائی تھی، راستہ نہیں بنوایا تھا، کنواں نہیں کھودوایا تھا، صرف ایک پیاسے بے زبان جانور کو پانی پلایا تھا، اور اس جذبے سے کہ جیسے میں پیاس سے پریشان ہوں یہ جانور بھی پریشان۔ فشکر اللہ سعیہا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر دانی کی اور مغفرت فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ بہانہ ڈھونڈتے ہیں، اور اس بہانے میں آدمی اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرے تو چاہے وہ عمل چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتے۔ نیت اچھی ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رمضان کا مہینہ ضروری نہیں ہے، آدمی سال کے 12 مہینے زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے۔ جیسے نماز کے لیے وقت ہے تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز اللہ پاک کی طرف سے وقت مقررہ پر فرض ہے۔ اور جب نماز فرض ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو جبرائیل بھی آئے، اور فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز اول وقت میں پڑھائی، اور دوسرے دن ان 5 نمازوں کو آخر وقت میں پڑھایا، اور فرمایا کہ ان نمازوں کا وقت ان دونوں وقت کی ادائیگی کے درمیان، اول وقت اور آخر وقت میں نماز پڑھ کر کے بتایا کہ اس نماز کو اس کے درمیان ادا کیا جائے گا وقت مقررہ پر۔ لیکن زکوٰۃ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ ایک آدمی ہے، غریب تھا، آج اللہ نے اس کو نواز دیا تو ابھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اب یہاں سے سال پورا ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جائے گی۔ آج اللہ نے اتنا مال دے دیا کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا، 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، اتنا مال اس کے پاس اس کی ضرورت سے زائد ہے، تو آج صاحب نصاب ہو گیا، لیکن اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی سال پورا ہونے پر فرض ہے۔ اب ظاہر بات ہے مال ملنے کے لیے رمضان تو ضروری نہیں ہے، 12 مہینوں میں کبھی بھی مال مل سکتا ہے، تو وہاں سے اس کا سال دیکھا جائے گا۔ کسی کو اگر شعبان میں اتنا مال ملا تو آنے والے شعبان تک اس کا سال پورا ہوگا۔ اسی طرح رجب ہے، ربیع الاخر ہے، ربیع الاول ہے، کہیں سے بھی، محرم سے محرم ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رمضان کا مہینہ مقرر نہیں ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دی جائے گی۔ آپ کے پاس اگر مال نہیں تھا تو یہاں سے سال دیکھا جائے گا، لیکن ایک مرتبہ آپ صاحب نصاب ہو گئے تو اب سال نہیں دیکھا جائے گا۔ ہم اگر رمضان کے اخیر عشرے میں حساب و کتاب کرتے ہیں، دوسرے عشرے میں ہمارے پاس
کئی لاکھ روپے آ گئے تو یہ جتنا آیا ہے پیسہ سب پر زکات دینی پڑے گی، حالانکہ اس کو آئے ہوئے 10 دن ہوئے، اس پہ سال گزرنا نہیں دیکھا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جو شخص صاحب نصاب بنا ہے اس کے لیے سال دیکھا جائے گا، حولان حول، سال کا گزرنا۔ لیکن جو آدمی ہر سال زکات دیتا ہے اس کے لیے ہر مال پر زکات سال گزرنا ضروری نہیں ہے، ورنہ آمدنی تو روز ہوتی ہے، تو روزانہ ہم کو حساب کرنا پڑے گا اور روزانہ زکات دینی پڑے گی۔ اللہ پاک نے آسانی کا معاملہ فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنا دیا، اب آپ پر زکات فرض ہے۔ اب آپ کو ہر مال پر نہیں دیکھنا ہے کہ سال گزرا کہ نہیں گزرا، آمدنی روز ہوتی ہے، پہلا جو مال ملا تھا اس پر سال پورا ہو گیا، ہمارے پاس جتنا مال ہے سب پر زکات ہے، دینا پڑے گا۔ اور صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اپنی ضروریات اصلیہ سے زائد اتنا مال ہو، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، سامان تجارت، کہ وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، وہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب بننے کے لیے کروڑ پتی ہونا ضروری نہیں ہے، ارب پتی ہونا، کھرب پتی ہونا ضروری نہیں ہے۔ صاحب نصاب بننے کے لیے آدمی کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کا گھر، اس کی سواری، اس کا کپڑا، اہل و عیال کا خرچہ، استعمال کے سامان، اس کے علاوہ اس کے پاس اتنا زائد پیسہ ہو جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو وہ آدمی صاحب نصاب۔ آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے غریبی سے نکال دیا، اللہ نے مجھے صاحب نصاب جس کو ہم مالدار اور امیر سمجھتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو غربت سے نکال دیا، اس کو غربت سے نکال دیا، اب وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ نے صاحب نصاب بنا دیا۔ ایک صحابی تھے، جب بیت المال کی طرف سے عامل یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والا شخص ان کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے پہنچا کہ بھائی تمہارے پاس مال ہے، تم زکوٰۃ دو، تو اس نے اپنا سارا مال سامنے کر دیا کہ میرے پاس یہ بکریاں ہیں، یہ اونٹ اونٹنی وغیرہ ہے۔ انہوں نے اس کو عامل نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تم پر 1 سالہ اونٹنی کا بچہ واجب ہے زکوٰۃ میں۔ انہوں نے 1 سال کا مادہ بچہ نکالا تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ 1 سالہ اونٹنی کا بچہ کس کام کا ہے، نہ یہ دودھ دے گا، نہ یہ سواری کے لائق ہے، نہ اس کے اوپر مال لادا جا سکتا ہے، بار برداری بھی نہیں کر سکتے، تم یہ مت لے جاؤ۔ اس نے ایک اچھی اونٹنی، تندرست فربا اونٹنی نکالی، دودھ دینے والی، کہا کہ یہ لے جاؤ۔ تو عامل نے کہا کہ تمہارے مال میں جو فرض ہے زکوٰۃ وہ یہ ہے، تم اس سے زیادہ دینا چاہتے ہو میں نہیں لے سکتا، اگر تم کو دینا ہے تو قریب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سفر میں ہیں، آج قریب میں قیام ہے، پڑاؤ ہے، تم چلو حضور کی خدمت میں پیش کر دو، حضور قبول کر لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس آدمی نے وہ اونٹنی لی اور ان کے ساتھ چلا، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ تھا، رات کے لیے شباشی کے لیے جہاں پڑاؤ کیا تھا وہاں پہنچ گئے، حضور کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے عامل ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آئے تھے، میں نے اپنا سارا مال ان کے سامنے رکھ دیا، انہوں نے دیکھ کر کے مجھے بتایا کہ اس میں 1 سالہ مادہ اونٹنی کا بچہ فرض ہے۔ اللہ کے رسول 1 سالہ بچہ آپ کے کس کام کا، نہ وہ دودھ دے گا،
نہ اس پر سواری کی جا سکتی ہے، نہ بوجھ لادا جا سکتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ تم یہ اونٹنی لے جاؤ، تو یہ قبول نہیں کر رہے، اور ان کا کہنا ہے کہ تم پر یہ فرض ہے، اور کہا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، آپ اگر قبول کر لیں گے تو وہ لے لیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مال میں 1 سالہ اونٹنی کا مادہ بچہ فرض ہے، یہ 5 سالہ 4 سالہ اونٹنی نہیں ہے۔ تو وہ صحابی رونے لگے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، پہلی مرتبہ میرے گھر پر زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بیت المال کی طرف سے آپ کا عامل آیا ہے۔ اللہ کے رسول، میں غریب تھا، تنگ دست تھا، محتاج تھا، اللہ نے اپنے فضل سے مجھے نوازا کہ اب میں غریبی سے نکل کر کے اس حال میں آیا کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ آج سے پہلے مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، اس لیے آپ یہ فرما تندرست دودھ دینے والی اونٹنی قبول کر لیں۔ حضور نے قبول فرما دی۔ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دینا چاہیے، اور اس جذبے سے زکوٰۃ دینا چاہیے کہ اللہ نے مجھے غربت سے نکال دیا، محتاجی سے نکال دیا، اور اللہ نے مجھے یہ حیثیت عطا کر دی کہ اب میں زکوٰۃ دینے والا ہو گیا، لینے والا نہیں رہا۔ زکوٰۃ مال کا میل کچیل ہوتا ہے، زکوٰۃ مال کا میل کچیل ہوتا ہے، اور جو آدمی صاحب نصاب ہے اس کے پاس جتنا مال ہے اس میں سے 2.5% سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ کے طور پر فرض ہے۔ اور اتنا آسان حکم ہے کہ آدمی سال بھر کمائے، جتنا کھا لیا اس پر زکوٰۃ نہیں، جتنا خرچہ ہو گیا اس پر زکوٰۃ نہیں، سال پورا ہونے پر آج ہمارے پاس کیا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ سال بھر میں کتنا کمایا وہ نہیں دیکھا جائے گا۔ ہم نے کمایا 1 کروڑ روپیہ، ہم نے گھر بنانے کے لیے پلاٹ لے لیا، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ کارخانہ بنانے کے لیے زکوٰۃ لے لیا، زمین لے لی، کھیتی لے لی، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ ہم نے سواری لے لی، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ ہم نے گھر بنوا لیا، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ جو خرچ ہو گیا اس پر زکوٰۃ نہیں۔ جو ہمارے پاس بچا، سال پورا ہوا، ہمیں اب دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زائد کتنا ہے، اس پر 2.5% زکوٰۃ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کے اس نے پوچھا کہ زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں سے، اور اللہ نے عجیب و غریب مقام اور کمال عطا کیا تھا، اللہ نے بڑی فضیلت عطا کی تھی۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جن خصوصیات کی بنا پر نوازا تھا وہ ان کی اپنی اللہ کی عطا کردہ ذاتی خصوصیات تھی۔ رشتے میں حضور کے بھائی ہوتے تھے، لیکن حضور نے ان کو دامادی کا شرف بھی بخشا تھا۔ حضور نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی سے کیا تھا۔ بڑے فضائل ہیں، بڑے کمالات ہیں حضرت علی کی۔ پوچھا کہ زکوٰۃ کی فرض کی مقدار تیرے حساب سے بتاؤں یا میرے حساب سے؟ بولے اس میں تیرا اور میرا کہاں سے آ گیا، یہ فرق کہاں سے آ گیا کہ میرے لیے زکوٰۃ کا حکم الگ ہو، آپ کے لیے زکوٰۃ کا حکم الگ ہو؟ یہ تو ہر صاحب ایمان کے لیے ایک جیسا ہے۔ کہا کہ بتا دو
کہا کہ تیرے حساب سے 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپیہ۔ تو اس شخص نے پوچھا یہ تو میرے حساب سے ہو گیا، آپ کے حساب سے؟ بولے 100 روپیے میں 100 روپیہ۔ اللہ کے راستے میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ جیسا ایمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا ویسا ایمان شاید پوچھنے والے کا نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایسا یقین تھا کہ اللہ واپس کرے گا، اس کا وعدہ ہے اللہ واپس کرے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ کو قرض دے گا، اللہ واپس کرے گا، برکتوں کے ساتھ اللہ واپس کرے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے مثال دی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ گیہوں کا آدمی زمین میں بوتا ہے، بظاہر وہ ضائع ہو گیا، اس کی ملکیت سے، اس کے اختیار سے نکل گیا، اس کے پاس نہیں رہا، زمین میں دبا دیا گیا، لیکن اسی ایک دانے سے اللہ پودا نکالتا ہے، 7 شاخیں نکلتی ہیں، ہر شاخ پر گیہوں کی ایک بالی لگتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہر بالی میں 100 دانے ہوتے، تو ایک دانے سے کتنے دانے بنے؟ 700 دانے بنے۔ اللہ نے مثال دی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو اللہ اس طرح نوازتا ہے کہ 1 روپیہ آپ خرچ کرو گے اللہ 700 روپیہ دے گا۔ کتنا دے گا؟ 700 روپے دے گا۔ یقین چاہیے، یقین چاہیے، اور یقین دلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما نقص مال من صدقہ، کہ کسی کا مال صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا۔ حضور کو اپنی بات کی سچائی کے لیے قسم کھانے کی ضرورت ہے نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں، وہ صادق و مصدوق ہیں، ان کی زبان سے جو بات نکل گئی اللہ سچ کر دکھاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی جھوٹا نہیں ہونے دیتا۔ یعنی اگر اس نے گمان سے کوئی بات کہہ دی جو حقیقت نہیں تھی لیکن اس کی زبان سے نکل گیا، اس نے جھوٹ نہیں بولا جان بوجھ کر کے، اللہ اس کو بھی سچ کر دکھاتا ہے۔ تو نبی کی زبان سے اگر کوئی بات نکلی ہو وہ غلط ہو جائے، جھوٹ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ حضور کو اپنی بات کی سچائی کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حضور نے اگر کوئی بات قسم کھا کر کے کہی ہے تو صرف اس لیے کہ امت کو یقین آ جائے، آپ کو ہم کو یقین آ جائے کہ یہ بات سچ ہے۔ حضور نے فرمایا ما نقص مال من صدقہ، کسی کا مال صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا۔ ہمارا دیکھنا، ہمارا سمجھنا غلط ہو سکتا ہے لیکن اللہ اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ کبھی انہیں محتاج نہیں ہونے دیتا، کبھی محتاج نہیں ہونے دیتا۔ پوری زکوٰۃ دو، کم مت کرو، بچانے کے چکر میں مت رہو، جو جائے گا وہ آئے گا برکتوں کے ساتھ، اور جو رہ جائے گا وہ تمہارا مال لے کے چلا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں شامل ہو اس مال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔
حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء کرام بزرگان دین، ہندوستان کے لوگ ایسے چند نام ہیں جن کو اچھی طرح جانتے. نظام الدین اولیاء، شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ایسے چند نام ہیں جن کو سب جانتے. غریب نہیں تھے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، مالدار تھے. مجلس میں بیٹھے تھے، ایک شخص نے آ کر کے خبر دی کہ حضرت آپ کا وہ مال بردار پانی کا جہاز جو فلاں ملک سے آ رہا تھا وہ طوفان کی زد میں آ کر کے ڈوب گئے. آنکھ بند کی، دل کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر کہا الحمدللہ. سننے والا حیران ہو گیا کہ پانی کا جہاز ڈوب گیا اور کہہ رہے الحمدللہ. وہ اسی مخمسے میں تھا، پھر خبر آئی کہ آپ کے مال بردار جہاز کے ڈوبنے کی جو خبر تھی وہ غلط تھی. دوسرا جہاز ڈوبا ہے، آپ کا جہاز نہیں ڈوبا. تو پھر آنکھ بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر کہا الحمدللہ. اب وہ آدمی جو تھا اس نے کہا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی. بولے کیا؟ بولے جہاز ڈوبنے کی خبر آئی تو کہا الحمدللہ، اور جہاز کے نہ ڈوبنے کی خبر ملی تو کہا الحمدللہ. کہنے لگے اللہ کے بندے، جب جہاز کے ڈوبنے کی خبر آئی تو میں دل کی طرف متوجہ ہوا کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے. اگر میرا دل مال کی محبت میں غمزدہ ہو جاتا تو میں الحمدللہ نہیں کہتا. اور جب خبر آئی کہ جہاز ڈوبنے کی خبر غلط ہے تو پھر میں دل کی طرف متوجہ ہوا کہ اب دل کی کیفیت کیا ہے. اگر دل خوش ہو جاتا تو میں الحمدللہ نہیں کہتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ مال کے جانے پر کوئی غم نہیں اور مال کے آنے پر کوئی خوشی نہیں. اور پھر عجیب و غریب بات تھی کہ میں اپنے مال کی پوری زکات دیتا ہوں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرا مال ڈوب جائے، میرا مال جل جائے، میرا مال لٹ جائے، میرے مال کی چوری ہو جائے، نقصان ہو جائے. یہ کبھی نہیں ہوگا. جس مال کی زکات دے دی گئی ہو وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اللہ تعالی نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ لوگوں کے مال کی زکات لو. یہ مال کا لینا ان کے مال کو پاک کر دے گا. آفات، بلیات، نقصان، ڈوبنے سے، جلنے سے، لوٹنے سے، چوری ہونے سے، ضائع ہونے سے اللہ بچا لے گا. اور اس مال کے ذریعے سے اللہ تمہیں روحانی طور پر پاک کر دے گا، تمہارا تزکیہ کر دے گا. وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. اور پھر حضور سے فرمایا آپ ان کے لیے دعا کیجئے جو تم کو زکات و صدقات بیت المال میں دینے کے لیے لاتے ہیں. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ تمہاری جان میں، مال میں برکت دے. ان صلاتک سکن لہم، فرمایا تمہارا کسی کے لیے دعا کرنا اس کے لیے سکون کا باعث ہے، سکینت کا باعث ہے. تو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. اور صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے غریبی سے نکال دیا. آج سے آپ پوری زکات دینا شروع کرو. میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ مرتے دم تک محتاج نہیں بنائے گا. مرتے دم تک محتاج نہیں بنائے گا. زکات پوری دو حساب کر کے. اللہ اپنے وعدے میں سچے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ایک دانہ
کسان زمین میں بوتا ہے اللہ 700 دانے دیتا ہے، اور پہلا آیت کا پہلا ٹکڑا ہے مثل الذین ینفقون فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے گیہوں کا ایک دانہ بویا، اللہ نے 700 دانے دیے، 1 روپیہ آپ خرچ کرو اللہ 700 روپیہ دے گا۔ اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، بس ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ دینے سے ایسا دکھ کر کے آتا ہے کہ بھائی 100 میں سے ہم نے زکوٰۃ کے طور پر 2.5 روپیہ نکالا تو یہ 2.5 روپیہ کم ہو گیا، اب بچا کتنا؟ 97.5 روپے بچے۔ کم ہوا کہ نہیں ہوا؟ 2.5 روپیہ کم ہوا، حساب کر کے دیکھ لو۔ ہمیں دکھ بھی رہا ہے کہ 2.5 روپیہ اپنی ملکیت سے نکل گیا، دوسرے کی ملکیت میں چلا گیا، لیکن اللہ پاک فرماتے، حضور فرماتے ہیں کہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ آئے گا، واپس آئے گا، اور کیسے آئے گا؟ 700 گنا ہو کر کے آئے گا، 700 گنا ہو کر۔ دے کر کے دیکھو، اللہ سے سودا کر کے دیکھو، اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالو، بلکہ جھکتا نکالو، جیسے وہ صحابی تھے، مارے خوشی کے رونے لگ گئے کہ اللہ کے رسول، میں غریب تھا، اللہ نے اپنے فضل سے مجھے مال دیا ہے، یہ 1 سالہ اونٹنی کا مادہ بچہ آپ کے کس کام کا؟ یہ تندرست اور فربا اونٹنیاں آپ لو، جو دودھ دیتی ہے، یہ آپ کے کام آئے گی۔ جھکتا دیا اور اس جذبے سے دیا کہ پہلے میں غریب تھا، زکوٰۃ لیتا تھا، آج اللہ نے مجھے نواز دیا، اب میں زکوٰۃ دینے والا بن گیا۔ اس دن کے بعد سے اللہ نے کبھی ان کو محتاج نہیں بنایا۔ ہم بھی دیکھ لیں کہ اللہ نے ہم کو صاحب نصاب بنا دیا ہے، ہم زکوٰۃ دے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب کسی کا فون آتا ہے یا کوئی ملتا ہے، خاص طور پر نوجوان بچوں کا فون آتا ہے، مفتی صاحب اتنا پیسہ ہے، شادی ہوئی، میری بیوی کے پاس اتنا زیور ہے، اتنی چاندی ہے، اتنا سونا ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، مجھ پر زکوٰۃ ہے؟ کتنے ایسے ہوتے ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس کو اس بات کا احساس ہے کہ مجھے اگر زکوٰۃ فرض ہوگی تو زکوٰۃ دینا ہے۔ کل رات میں ایک بچے کا فون آیا، بولے مفتی صاحب عمرے کے واسطے پیسہ جمع کر رہا ہوں اور میرے پاس 35,000 روپیہ جمع ہوا ہے، 35,000 کے اوپر زکوٰۃ ہے، آپ بتا دو کتنی ہے، اتنی میں دے دوں گا۔ میں نے کہا یار 35,000 پہ زکوٰۃ نہیں ہے، 35,000 پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ 52.5 تولہ چاندی جتنے پیسے کی ہوتی ہے، اگر تیرے پاس تیری ضرورت سے زائد اتنا پیسہ ہے تو تجھ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یعنی ایک بچہ جس کے پاس 35,000 ہے اور وہ بھی عمرے کے لیے جمع کر رہا ہے، اس کو بھی اس بات کی فکر ہے کہ زکوٰۃ دینا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ نے صاحب نصاب بنا دیا، ہمیں غریبوں میں سے نکال دیا، اب ہمیں زکوٰۃ دینا چاہیے۔ آپ زکوٰۃ دینا شروع کر دو، زندگی بھر آپ زکوٰۃ دیتے رہو گے، کبھی زکوٰۃ لینے والا اللہ نہیں بننے دے گا۔ مال خرچ کرنے سے اللہ کے راستے میں کم نہیں ہوتا، حضور نے قسم کھائی۔ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک بہت بڑی نعمت ہے، اور جن کو اللہ نے دیا ہے ان کو اللہ کی عطا کی قدر دانی کرنی چاہیے، اور جو مال ہمارے پاس ہے حساب کر کے اس کی پوری زکوٰۃ دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کے لیے ملک میں موجودہ حالات میں جہاں غربا اپنے غریب رشتہ دار، غریب پڑوسی زیادہ مستحق ہیں، ان کو پہلے دینا چاہیے۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو دینے میں ڈبل ثواب ہے،
ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب اور دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کرنے کا ثواب، دوہرا ثواب اپنے قریبی لوگوں کو پہلے دینا چاہیے۔ اور اسی طرح ملک کے موجودہ حالات میں وہ مدارس جہاں زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یعنی دارالاقامہ ہاسٹل میں بچے رہتے ہیں، کھاتے ہیں، مدرسے کی طرف سے انہیں کھانا دیا جاتا ہے، ایسے مدرسوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ آج اسلام دشمن طاقت ہے، مدارس کو بند کرنے کے لیے، بے فیض کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو مذہب اسلام کی تعلیمات سے بے بہرا اور محروم کرنے کے لیے نئی نئی پلاننگ اور سازشیں کر رہی ہے، ہر طرف سے گھیرا جا رہا ہے۔ یہ مدارس سرکاری امداد نہیں لیتے، یہ ہماری زکوٰۃ، صدقات، عطیات پر چلتے ہیں، اس لیے مدارس کا بھی تعاون کرنا چاہیے۔ خوشی کی بات ہے ہمارا شہر ان شہروں میں سے ہے جہاں کے مسلمان الحمدللہ مدارس کے سفراء کا تعاون کرتے ہیں۔ ہم بھی کریں، جو لوگ نہیں کرتے وہ بھی سن لے، 10، 20، 100، 50 روپیہ دینے سے آپ غریب نہیں ہو جاؤ گے۔ اگر آپ صاحب نصاب نہیں بھی ہیں تو بھی صدقے کی نیت سے آپ دیں اور دیتے رہیں۔ آپ دیتے رہو گے، اللہ آپ کو دینے والا بنا دے گا، دینے والا بنا دے گا۔ مدارس کا تعاون کریں گے نا۔ ہمارے شہر میں بھی الحمدللہ مدارس ہیں، ان کا بھی تعاون کریں۔ اور ابھی یہ چٹھی آئی ہے کہ دارالعلوم دیوبند اور جامعہ تعلیم الدین ڈابھیل کا بک آ گیا ہے۔ جو حضرات دارالعلوم دیوبند اور ڈابھیل کا تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں اپنی رقم دے کر رسیدیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کل سنیچر میں ظہر کی نماز میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا چندہ ہوگا، دھیان رکھیں۔ یہ بھی بڑے اداروں میں سے ایک ادارہ ہے۔ ہندوستان میں کچھ ادارے چوٹی کے ادارے، بڑے ادارے، اور اتنے بڑے ہیں کہ ہم لوگ سوچ نہیں سکتے۔ دارالعلوم دیوبند کا سالانہ بجٹ 40 کروڑ کے اوپر ہے۔ کتنا ہے؟ 40 کروڑ کے اوپر ہے، اور 1 روپیہ بھی ہم سرکار سے نہیں لیتے، اور 1 روپیہ بھی بیرون ملک سے نہیں آتا۔ یہ پورا بجٹ ہندوستان کے مسلمان پورا کرتے، اور الحمدللہ 2007 سے میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کا رکن ہوں، 1 سال بھی ایسا نہیں آیا کہ دارالعلوم مقروض ہو گیا، بجٹ گھٹ گیا ہو، 1 سال بھی ایسا نہیں آیا۔ الحمدللہ اس طرح لوگ دارالعلوم کو نوازتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں، چندہ دیتے ہیں کہ ہماری ساری ضرورت ہندوستان کے مسلمانوں کے چندے سے پوری ہو جاتی ہے۔ ہندوستان بھر کے سفراء مالیگاؤں آتے، اور آتے اس لیے ہے کہ یہاں ملتا ہے، لوگ دیتے، اس لیے آپ کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ دیتے رہیں۔ جو لوگ صاحب نصاب ہیں، مالدار امیر ہیں، وہ زکوٰۃ دیں گے۔ آپ اگر صاحب نصاب نہیں ہیں، آپ صدقہ دیں۔ صدقہ بلاؤں کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ٹالتا ہے، اللہ کے غضب اور ناراضگی کو دور کرتا ہے، برے دن سے، برے حالات سے بچاتا ہے۔ جو صدقہ ہم دیتے ہیں یہ آسمان پر جاتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے لیے مصیبت، بلا، پریشانی، بیماری آ رہی ہوتی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے یہ صدقہ اس کو وہیں روک دیتا ہے، یہ صدقہ اسے وہیں روک دیتا ہے، زمین پر آنے نہیں دیتا۔ اور اگر ہم صدقہ نہیں دیتے تو پھر وہ بیماری آتی، پھر یہ مال کون کھاتا؟ میں ڈاکٹر نہیں بولوں گا، لیکن علاج و معالجے میں
کتنا پیسہ لگ جاتا ہے. آج علاج کرانا آسان نہیں ہے، لیکن بڑے نقصان سے بچنے کے لیے آپ صدقہ دیں. اور میں تو یہ کہوں گا روزانہ صدقہ دینا چاہیے. روزانہ صدقہ دینا چاہیے جو اپنی حیثیت ہو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کتنا دیے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ دینے والے کی نیت اور کیفیت کیا ہے. یہ آپ کا 25-50 پیسہ، روپیہ 2 روپیہ آپ کو لاکھوں کے خرچے سے بچا لے گا. روزانہ صدقہ دینا چاہیے. دیں گے نا؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.